اس کی اب 6-7 سال بیچارہ خالی رسم بولتے بچے کو, آپ بچہ بولتا میرے کو گاڑی ہونا تھا, آپ بولتے بیٹے لالی پاپ, تو لگ جاتا لالی پاپ, تو رسم کر دیتے. اب شادی کا ہوتی ہے, رسم ہوا 20 سال کی عمر میں, شادی ہوتی 30-32 میں, تو لوگ بولتے بیٹا آپ تھوڑے دن کے لیے گائے کو, اب بس جانے کا وقت آ گیا, آدھی زندگی گزار لیا اور وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ والدین کو سمجھائے, ان کو منائے, ان کو بتائے لڑکی سے پہلے لڑکے کی شادی بھی ہو سکتی ہے, بہنوں کے اندر چھوٹی بہن کی شادی بھی پہلے ہو سکتی ہے, سب سے چھوٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, جس کو رشتہ دے دیجیے بولنا. اسی طرح تو پھر ماحول میں شادی ہوں گی, ورنہ ہر شخص روک کے رکھا ہوا لڑکوں کو لڑکیوں کو کرنا ہے اس کی شادی, تو کس سے کریں گے لڑکیوں کی شادی؟ لڑکوں سے کرو تو پھر شروع ہوگا معاملہ سب کے معاملہ, اور اسی سے نکاح لیٹ ہو رہے ہیں. تو ان کے والدین کو بہرحال وہ سمجھائیں. جی دیکھیے, اولاد نہ ہونے کے سائنٹیفک ریزنس تو بہت زیادہ ہے, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو وہ کر سکوں. شرعی اعتبار سے آپ اللہ سے دعا کیجیے, اس لیے کہ کتنے بھی اگر ریزن ہو نہ ہونے کے, تب بھی ایک چیز دعا آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے. اللہ رب العزت کے نبی 2 انبیاءوں کے واقعے قرآن نے لیے, ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام. دونوں کو بوڑھی عمروں تک, بال سفید ہونے تک, ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے 80 یا اس سے زیادہ عمر تھی, اور زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح, تب 90 یا کچھ عمر تھی, تب ان کو اولادیں ہوئی. تو اصل یہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جتنے چاہتا ہے, لڑکے لڑکیاں یا صرف لڑکے اور صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں, جس کو چاہتا ہے دونوں, اور جس کو چاہتا ہے کچھ عطا نہیں کرتا ہے. تو آپ دنیاوی اعتبار سے جو ہو سکتا ایسے لوگ کرتے رہیں, علاج کروائیں, لیکن اس کے ساتھ دعا یاد رکھے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی عمر میں سنی تھی. اور میں ایک واقعہ اپنی زندگی میں جانتا ہوں, ایک میرے نانا کے ایک دوست تھے, نانا کے ساتھ رہتے, ان کو اولاد نہیں تھی, لیکن تمام نانا بتاتے رہتے تھے میرا دوست ہے اس کو اولاد نہیں ہے, تو ان کے ساتھ تھے وہ, لیکن الحمدللہ مجھے اچھے سے یاد ہے ان کو 82 سال جب تھے وہ, تو ان کو پہلا لڑکا پیدا ہوا تھا, 82 ایئرس. ٹھیک, وہ دعا کرتے رہے اللہ سے. ٹھیک, اور بہرحال ان کا دوسرا, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا, اور اس بیوی سے جب ان کی ایج 82 تھی, اور وہ جب نانا سے ملنے آتے تو بچے کو ساتھ لاتے تھے, نانا کے بچوں کے بچے ہم ہیں, اور وہ ان کا بچہ چھوٹا سا لے کر آتے تھے. تو اصل یہ دعا, وہ دعا کرتے رہے, دنیاوی اسباب کوششیں بھی کرتے رہے, دعا اصل ہے. اب کتنے اسباب اللہ عالم, بہت سے, اب سائنٹیفکلی آپ کو پڑھنا پڑے گا کتنے اسباب ہیں, لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے علاج اور ساتھ میں اللہ سے دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں, وہ دعا کرے, اور کوششیں, لیکن اصل ہے کوششیں بھی ہو, علاج ہو, دوسرا نکاح بھی ایک کوشش میں شامل ہے, وہ بھی کرتے رہے, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد عطا فرمائے. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی میڈیکل اسٹور چلاتا ہے, اب کچھ لوگ اس سے مانے حمل دوائیں چیزیں مانگنے آتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے, پہلی چیز, جب بھی کوئی میڈیکل اسٹور یا ایسا کچھ چیز چلاتا ہے اور وہاں لوگ ایسی چیز مانگنے آتے ہیں, وداؤٹ پرسکرپشن آپ نہیں دیں گے ان کو. کیوں؟ جب اس نے ڈاکٹر سے پرسکرائب کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اٹیسٹیشن, ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ لیگلی آ رہا ہے پورے پروسیس کے تھرو. ٹھیک ہے, کیونکہ علماء تو اٹیسٹ یہاں نہیں کرتے ہندوستان میں, ڈاکٹرس تو کرتے ہیں, لیکن مسلم ڈاکٹرس اٹیسٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, مطلب وہ چاہ رہا ہے. اس کے بعد اگر وہ آپ کے پاس دینے میں کوئی حرج نہیں آپ کو, اس کے بعد, ورنہ آپ کسی کو بھی دے دیں گے تو آج کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے دواؤں کا, آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں. پرسکرپشن آپ دیکھیے, حکومت کیا بولتی ہے وہ چھوڑ دیجیے, اسلام بھی بولتا ہے کہ جب تک کوئی چیز اٹیسٹ نہ ہو اس کو آپ نہ دیں, چونکہ دوا ایک مخصوص چیز ہے, اور بالخصوص ایسی دوائیں جو مانے حمل کی ہے یہ بہت خاص ہے. تو لہٰذا ڈاکٹرز کا پرسکرپشن لائیے, اس کے بعد وہ کوئی بھی, آپ کو پوچھنا نہیں کون کیا کس کا, ڈاکٹرز کا پرسکرپشن مطلب اوتھینٹسٹی کچھ حد تک ہے, اس نے بتایا ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی مجبوری ہوگی, دینے میں کوئی حرج نہیں. اب آپ کا سوال کہ ہم نہ دے تو کہیں سے لیں گا, دیکھیے اگر وہ لیگلی نہیں آیا ہے تو جا کے لیگلی کہیں سے بھی اس کا مسئلہ ہے, ہم لیکن ایسے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے, اس بات کی آپ احتیاط کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جو 4 شادیوں کے تعلق سے ابھی آپ نے بات کی, تو سورہ نساء میں جو شروعات میں یہ ہے کہ آپ 4 شادیوں کی 3, 2 یا, اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی نکاح کی. اور وہیں سورہ نساء کی آگے کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے لوگ, تو ان 2 آیتوں کے مطلب کیسے, کس طریقے سے 4 شادیوں کی بات کو لیا جائے؟ میں نے ایسا سوال کیا کہ ایک جگہ تو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکاح کرو, سورہ نساء آیت نمبر 3 میں نکاح کرو, 2 3 4, انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو. اسی سورہ میں آگے فرمایا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے اندر. تو اب ان دونوں باتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا,
اور صحابہ اور تابعین کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا اور اس بات کو کیسے سمجھا. تو صحابہ اور تابعین نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا کہ انصاف کرنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے چونکہ دو بیویوں کی انبن ہوتی فلاں ہوتی, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. اسی لیے سلف صالحین میں آپ کو ایک سے زیادہ نکاح بالکل عام تھے. کسی نے بھی یہ مانا ہرگز نہیں لیا کہ اس آیت سے یہ مانا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے لہذا نکاح مت کرو ایک سے زیادہ. یہ آیت اس کے لیے ہاں بالکل ہے, جو انصاف نہیں کر سکتا وہ نہ کرے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک بیوی انہوں نے نکاح کیا, اس کو بیوی کا رنگ کم ہے, دوسرا کر لیا وہ گوری ہے تو اسی کے پیچھے لگ گئے, اس کو چھوڑ, نا انصافی کی. تو پھر ایسے آدمی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے اس نے دوسرا. لیکن جو آدمی لگتا ہے انصاف کر سکتا ہے تو یقیناً وہ نکاح کر سکتا ہے. اس لیے کہ صحابہ نے اور تابعین نے اس آیت کو, کہ تو آپ سب کے پاس یہ احکام آنے کے بعد بھی چھوٹے صحابہ تھے جو بڑے ہو کے نکاح کیے, پھر انہوں نے جو ایک سے زائد کیے, یہ اس کی دلیل ہے کہ مشکل ہے, محال اور ناممکن جیسی چیز نہیں ہے. بس سمجھانے کو کہا گیا کہ دیکھو ان کے احکامات دینا ہے تم کو اور بہت بار پامال ہوں گے, تو لہٰذا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن جیسے نہیں ہے. اور تابعین اور صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے. ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شوق کے لیے آپ دوسرا نکاح نہ کریں, آپ کو کوئی دوسری لڑکی دیکھنے میں پسند ہے یا پھر خوبصورتی کے لیے آپ کو پسند ہے. ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے اس میں کہ شوق کے لیے نہیں, ظاہر سی بات ہے نکاح شوق کے لیے نہیں ہوگا. آپ اس لیے کریں گے کہ کسی بھی لڑکی کو جب دیکھیں گے دینداری کی بنیاد پہ, آپ تھوڑی اس کو خوبصورتی دیکھیں, یہ تو بنیاد ہی غلط ہوئی نا. پہلی لڑکی بھی دینداری, دوسرا نکاح بھی دینداری, تیسرا بھی دینداری, چوتھا بھی دینداری, دینداری بنیاد ہے. تو لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پہلے بیوی سے دینداری یہ عورت ہے جو آپ کے دین میں آپ کو مدد کر سکتی ہے, آپ کے کام میں ہاتھ بڑھا سکتی ہے, اس سے ہونے والی اولاد, بالکل اس بنیاد پہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ شوق کی نہیں کہ اس سے اچھی خوبصورت وہ مل گئی, اس سے فلاں وہ مل گئی, یہ تو پھر بہرحال ایک اوچھا پن ہے کسی چیز کے پیچھے. آج یہ کل اور کوئی خوبصورت آ جائیں گے تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ بہرحال وہی مانا ہے دینداری. تو کرنے والا بھی دینداری کی بنیاد پہ, لانے والی چیز کو بھی دینداری کی بنیاد پہ پرکھیں گا. جی اچھا سوال ہے, بولے تھے سب سے اچھا ہے کہ وہ کچھ ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے, مگر کیا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے, ماں باپ میں بولنے سے یا اور بولنے سے نکاح کرنا ضروری ہے یا شوہر کی مرضی سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے انسان ایک سے زیادہ جو نکاح کریں گا اس کے لیے صرف اس کی مرضی ہوں گی. اگر اس کو ضرورت ہے, حاجت ہے, وہ کریں گا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو حاجت ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے جھگڑے فتنے فساد ہوں گے تو اس کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا کہ والدین کو کیسے سمجھائیں گے, بیوی کیسا, وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, اس میں کسی کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں. بس ایک بس آپریشن جو آج کل زیادہ ہو رہے ہیں, سرجری سے اولاد ہو رہی ہے, تو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سرجری کر سکتے ہیں. اس کی وضاحت کیجیے کہ اولاد کی کیسے. دیکھیے بہرحال بھائی نے کہا کہ سیزرین بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل, تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ اولاد پیدائش چونکہ سیزرین ہو جائیں گا 2-3 مشکل سے ہوتی ہے, پھر کیا کریں؟ تو سب سے پہلے آپ ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے جو ڈاکٹرز ہے, بچرس نہیں ہے, خصاب نہیں ہے. کیونکہ آج یہ سیزرین ایک ایزی منی ہے. آ گیا, تکلیف ہو رہی, بچہ پلٹ گیا پیٹ میں تمہارے, بچہ گھوم گیا, اس کا وہ جو نالی جس سے کھانا پینا اسے گلے میں آ گیا, بچے نے پیخانہ کر دیا, کامن ہیواک کریٹ کر دیتے آپ کے جاتے. اسی عورت کو تو گھاٹی لے جائیے نارمل. اب بولیے کہاں الٹا ہوا, کہاں سیدھا ہوا, کہاں پیخانہ کیا, کچھ بھی نہیں اس میں. تو سمجھ رہے بات کو؟ ڈاکٹرز جینوین ڈاکٹرز ہو جو واقعی میں پیشنٹ کو وہ دے, ان کے تھوڑے مال کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے. تو کیا کرتے ہیں, ارے فلاں یہ زیادہ تکلیف ہو رہی, برداشت نہیں کر سکتے, چلو انجیکشن دے دیتے اور پیٹ چیر دیں گے تمہارا. ایک آسان راستہ. تو پہلے لڑکیاں, گھر والے یہ سمجھے اولاد کی پیدائش میں تکلیف سب کو ہی ہوتی ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں اس تکلیف سے, ہے نا. مریم علیہ السلام کو, عیسیٰ بھی ہوئے علیہ السلام, تو تکلیف ہوئی آپ کو, حالانکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھے لیکن پھر بھی تکلیف ہوئی نا. ہر کسی کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب نارملی نہ لے اس کو کہ تکلیف نہیں سہجاری بیٹے تو آپریشن کر لیں گے. ٹھیک, اس لیے کہ آپریشن صرف آپ کی اولادوں کو نہیں روکتا ہے, آپ کی صحت برباد کر دیتا ہے. اب نارملی عورتیں موٹی ہو جا رہی ہے, اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے, زندگی میں کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ پیٹ کھلنے کا ڈر ہو جاتا ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس جائے جو جینوینلی آپ کو گائیڈ کرے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, شاید پھر ان کو 0 روپیہ نہ ملے اس کے اندر. جینوین اس لیے انسانی نسل کی بقا اور تھوڑے سے آپ کام کے لیے انسانی زندگی برباد کرے تو پہلے وہ کرے. اس کے بعد مجبوری ہو تو پھر مجبوری کا تو بہرحال کوئی حل نہیں ہے. اگر وہی ایک حل ہے, سیزرین بھی ایک علاج ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ بچے زیادہ نہیں پیدا کر پائیں گے. اللہ سے آپ اس معاملے میں پھر دعا کریں کہ اللہ جتنے بچے اس میں برکت عطا فرمائے آپ کے. جی السلام علیکم. مولوی صاحب, اب تک جتنی ہم نے بات کی ہے, یعنی یہ تو صرف مردوں اور عورتوں کو لے کر جو ہے تو بات, لیکن ایک اور ایک جماعت ہمارے پاس, کیونکہ اب یہ بہت بڑی تعداد میں ہے, جن کا نام عورتوں میں شمار کر سکتے ہیں نہ ہی مردوں میں. جیسے پہلے مولوی صاحب نے جو
ذکر کیا کہ نبی کے زمانے میں بھی ایک جماعت کی اس طرح کی، تو ان کا ایک تو اسلامی شریعت سے ان کا کہاں ذکر ہے، اور دوسرا کہ یہ جو جماعت ہے آج ہمارے پاس تو ان کا یعنی وجود ہوا کہاں سے، یہ ایک بیسک کنسیپٹ جو اب تک کلیئر نہیں۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ مخنث لوگ ہوتے ہیں، ہجڑے جن کو عام زبان میں بولتے ہیں، میل فیمیل جو دونوں نہیں ہوتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا مقام ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے شرعی اعتبار سے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، سوائے اس کے کہ ان میں جسمانی یا سائیکولوجی یا ہارمونل کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، فزیکل یا ہارمونل کچھ ایسے چینجز باڈی میں ہوتے ہیں، ڈیفیکٹس جس کو بولیں گے عام زبان میں، جن ڈیفیکٹس کی وجہ سے جس کے طرف زیادہ ہوتے ہیں اس طرف ہو جاتے ہیں، اگر مردوں جیسے تو مردوں کی طرف، عورتوں جیسے تو عورتوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کئی اقسام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی میل کی طرف ہوتے ہیں اور کچھ فیمیل کی طرف ہوتے ہیں، دونوں باتیں، کچھ میل کی طرف ہوتے ہیں فیمیل اوصاف ہوتے ہیں، کچھ فیمیل کی طرف ہوتے ہیں میل اوصاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ڈیفیکٹ ہے، ڈیفیکٹ ہے، لیکن یہ اللہ کے مکمل بندے ہیں، ان کی مکمل اللہ کے پاس وہی حیثیت ہے، آخرت میں کیا انجام ہوگا واللہ عالم، وہ اس معاملے میں ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ وہ جس کی طرف زیادہ ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ اس معاملے میں فیصلہ کرے، واللہ عالم، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ دوسرا یہ برے نہیں ہوتے، ہر سماج نے ان لوگوں کو برا کہہ کر نکال دیا، جس کی بنیاد پہ ہوتا یہ کہ یہ ایک الگ کمیونٹی سوسائٹی بناتے ہیں، اس میں خوب شر خوب فتنہ کرتے ہیں اور برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اب شریعت میں اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا، وہ ہجڑے، وہ مخنث لوگ ہیں جو گندے ہوتے ہیں، ان کو گھر سے اور بستی سے نکالنا، اچھوں کو نہیں، گندے، اس لیے کہ یہ چونکہ ان میں کچھ جسمانی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی یہ مرد اور عورتوں کی طرف نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے پاس کام کرنے کے لیے خود حرمین کے اندر بہت سے لوگ جو مخنث کام کرتے ہیں ان کو رکھا گیا، اس لیے کہ دن رات کرتے، مرد عورتوں دونوں میں کام کرتے جا کے، ایک تو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی صفائی مردوں کا سب کر لیتے ہیں اور دن اور رات کام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جسمانی اعتبار سے بہت، جس کو کہیں گے بہت زیادہ ورک کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سیکشولی جو ہے ان کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو شریعت میں ان کا مقام ہے، اللہ کے پاس ان کا مقام ہے، اسلام میں اگر ہے تو یہ مومن ہے، نماز روزہ زکوٰۃ سب ان پر واجب ہے۔ جو ہے تو قرآن میں اپنا نہیں، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، قرآن میں ان کا ذکر نہیں، بس میں اس کو یہ کہوں گا کہ جس کی طرف زیادہ مائل ہے اس طرف اس میں شامل کر سکتے اپنے آپ کو، مردوں کی طرف تو ایمان والوں میں اور عورتوں کی طرف تو ایمان والیوں میں۔ جی ایک شخص ہے، اس کی شادی لو میرج میں ہوئی تھی، کچھ 2-3 سال میں اس کو 3 معلوم بچے پیدا ہوئے، تو اس کے گھر والوں کو بولنے کی وجہ سے اس نے وہ لڑکی سے طلاق کر لیا، پر وہ جب طلاق کر رہا تھا تو بچی لیڈیز وہ اس سے تھی، حمل سے تھی، پر اس کچھ دن بعد اس کو زندہ بچہ پیدا ہوا اور وہ شخص بولا کہ اس سے شادی کرنے لگا، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے بھائی کا سوال جو ہے طلاق سے متعلق ہے، انشاءاللہ آپ بعد رمضان اگر IRC پر آئے اسلامک ریسرچ سینٹر پہ، اس کی تفصیلات لے کر ہی جواب دے پاؤں گا، مطلب خالی سننے ہی جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں، طلاق کیسی ہوئی تھی کیا ہے وہ پورا ہم کو تفصیلات دیں اور وہ گھر والوں کے خلاف ہو کے لڑکا شادی انشاءاللہ، پھر ہم اس کو پچھلے جو سوال کیا تھا میں وہ نہیں، گھر والوں سے خلاف ہو کے نکاح نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کو آپ منائیں، اس لیے کہ جن والدین نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پالتے ہیں، ان کی اجازت کے برق کرنا یہ شریعتاً درست نہیں ہوگا۔ میرا نام پروین صدیقی ہے اور میں بائی کوالیفکیشن سائیکولوجسٹ ہوں۔ میرا سوال یہ کہ ایمرجنسی کانسیپٹیو پلز کے بارے میں آپ نے جو بتایا کہ کم مقدار میں لے سکتے ہیں، کچھ علماء کا یہ ایکچولی کیسا ہے، جو بیسک ہمارا نظریہ ہے کہ حمل قائم ہونے سے پہلے روکنا ہے، اور ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو جو پلز ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جیسے پہلی رات میں کسی کا ہو گیا ہے آپس میں تو کروموزوم جو ہے تو اوویوم سے جا کے مل چکا ہے، یعنی حمل قائم ہونے کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی، اور یہ گولی 72 گھنٹے کے اندر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اس پروسیڈنگ کو روکتا ہے، یعنی آگے الگ جو اسٹیجز ہیں حمل کی اس میں نہیں پہنچنے دیتا ہے، تو یہ کس طرح سے، یعنی ہم یہ بھی ایک طرح کا نہیں، میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میں نے کہا جو کانٹرسیپٹیو پل ہوتی ہے ایمرجنسی میں جو لی جاتی ہے وہ بھی تو وہی کام کرتی ہے جس طرح سے دوسرے کانٹرسیپٹیو وجود میں آنے کے بعد کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس کی ایک تو وضاحت کی وہ کیا ہے، دوسرا اس کو بنا شرعی عذر کے کوئی نہیں لے سکتا ہے، ورنہ وہ تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گا کہ آپ ارلی اسٹیج ابورشن مطلب بالکل شروعات میں، ٹھیک ہے؟ تو بنا شرعی عذر کے وہ نہیں لی جا سکتی۔ یاد رکھیے شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بستری منع تھی یا احتیاط کا حکم تھا، وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا، تب اس حالت میں، سمجھ رہے آپ، وہ چیز بھی تب اس حالت میں لی جائیں گی جب ضرورت ہے۔ عمومی اعتبار سے میں نے نہیں کہا کہ تھوڑی مقدار میں، کانٹرسیپٹیو پلس اگر تھوڑی مقدار میں ہو جیسے جنرل ہوتے وہ جائز ہے، لیکن جو بڑی مقدار میں جیسا یہ جو ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو یہ تو بڑی مقدار میں لی جاتی، مطلب ہیوی اس میں ہارمونس ہوتے ہیں، تو اس کو تو منع کیا علماء نے، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے یا صحت ساتھ نہ دے یا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم بستری نہ کرو، وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، تب اس صورت میں یہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔